أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا کچھ باتیں سماعت کی ہیں اور بالخصوص نماز کی اہمیت پر جو کچھ بھی آپ نے سماعت کیا اسے یاد رکھیں۔ آج فضیلت نماز پر، فرضیت نماز پر اور تاریخ نماز پر، یعنی ایک تو نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، اور نماز کو ترک کرنے والے کے لیے وعید ہے۔ ان تمام باتوں کو آج ہمیں سماعت کرنا ہے۔ یہ طے کر کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، میں جو کہوں آپ جو سماعت کریں، دونوں مل کر اللہ سے عرض کریں، مولا ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ جمعہ خاص ایک بات آپ نے سماعت کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا نادی ندا دیتا ہے، سن کر وہی لوگ چلے آتے ہیں جنہیں اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کے دن پر یقین ہوتا ہے، اور جنہیں یقین نہیں ہے آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جاتا ہے اور پرسشوں کی قیامت
اور ہمارے بہت سارے کام ہیں جو نہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہے، نہ خبر میں بھی ہے، نہ آخرت میں بھی ہے. ان کے لیے ہم اتنا ایڑی چوڑی کا زور لگاتے ہیں کہ بس وہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے. آج ان تمام امور پر ہمیں توجہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے. جتنی بھی آیات آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کی اور آج سماعت کریں گے یا احادیث مبارکہ سماعت کریں گے، اور یہ یقین کے ساتھ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننا ہمارے لیے شوق کے لیے نہ ہو، مزے کے لیے نہ ہو. اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تقاریر لوگ مزے کے لیے سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ایسے تقریر سے، مزہ لیتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے ان کا ٹائم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے، بس مزے لے لیتے ہیں. یا تو کچھ باتیں اچھی لگ جاتی ہیں، اس پر غور ہو جاتی ہے، اور پھر دل کو تھوڑا سا درد ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھا کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ہر ہمیشہ جب بھی تقاریر سماعت کریں اللہ سے یہ دعا کریں، مولا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جو باتیں ہمیں ملے گی پروردگار اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. ایمان والوں سے خاص دیکھیں، نماز میں ایمان نہیں پڑھتا، مسلمان کے لیے بھی نہیں ہے. ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے وَارْکَعُوا، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کے اس لفظ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ تم تنہا نماز پڑھو تو بھی ہو جائے گی، لیکن اگر تم اجماعی طور سے اگر تم نماز پڑھو تو وہ زیادہ بابرکت ہوگی. تمہاری نماز زیادہ فضیلت کی اہمیت رکھتی ہے تنہا نماز پڑھو گے. آگے آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. ان کے لیے آگے کے احادیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یہ جماعت کا نظام، مساجد کا جو نظام ہے، کعبۃ اللہ کا جو نظام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عیدین کا جو نظام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جمعہ کی نماز کا اہتمام ہے کس کے لیے ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرنا چاہتا ہے. جمعہ اس لیے رکھا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے درمیان جمع ہو جائے، آپس میں جمع ہو کر کے، تاکہ ایک دوسرے کے جتنے قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن جب نماز میں آ کر کے بازو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی محبت اس میں ڈال دیتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے. جماعت کا نظام کیوں رکھا گیا ہے مساجد میں آنے کا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ صفیں سیدھی کھڑی ہو جائیں گی، دل ایک سل میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل سے ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے گا. آج نااتفاقیاں بھرپور ہیں، بھائی بھائی کو نہیں ہوتا ہے، بھائی بہن کو نہیں ہوتا ہے، ماں باپ بچے نہیں ہوتے، بچے ماں باپ کو نہیں ہو پاتے. آج پورا نظام پر حملہ ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل مختلف ہو چکے ہیں. اللہ حکم دیتا ہے اتنا آسان اور اتنی صفائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. رکوع تو کرتے ہی ہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جماعت کے نظام کو بتانا ہے پروردگار، رکوع کرتے ہو لیکن جماعت کے ساتھ رکوع کرو، اجماعی طور سے رکوع کرو، اجتماعی طور سے سجدہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے رکوع مردود ہو سکتے ہیں، کسی ایک کا رکوع مردود ہو سکتا ہے، کل مومنین کا رد نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اس لیے قائم کیا ہے اگر تمہارا رکوع مردود بھی ہو جائے تو دوسرے کے طرف سے تمہارے رکوع کو بھی اللہ
ہر ایک کی نماز کو قبولیت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ آج سے پہلے کافی دن پہلے میں نے کہا کہ مثال کے طور پر مثال پیش کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ اگر ہمارے پاس ایک 500 کا نوٹ ہو اور وہ رتی ہو اور وہ چلتا نہ ہو مارکیٹ میں، سب آدمی اسے ریجیکٹ کر رہے ہوں اور اسے چلانے کا جو آج ہمارا طریقہ ہے اس کو کیسے چلائیں گے؟ ہم تو لے جا کے اس کو پھاڑ کے پھینک تو نہیں دیتے، اسے چلا تو نہیں دیتے، اس کو کچرے کی گدی میں پھینک تو نہیں دیتے، بلکہ اس کو چلانے کے ہزار طریقے سوچتے ہیں کہ اس کو چلایا کیسے جائے. تو سب کو یہ طریقہ معلوم ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ کھانا اگر ہے تو اس کا کیا مقام ہے، رتی اگر ہے تو اس کا کیا مقام ہے. اگر رتی نوٹ آ جائے، کوئی عام نوٹ ہمارے پاس آ جائے، اس کو چلانے کا نظام کیا ہے. ہم سے زیادہ کاروباری لوگ جاتے ہیں جو پیسے روزانہ ہزاروں نوٹ گنتے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ اس رتی نوٹ کو کیسے چلایا جائے. کرتے کیا ہے کہ اب اس ایک نوٹ کو کم سے کم 10-15 نوٹ کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ان اچھے نوٹوں کے ساتھ، ان اچھے پیسوں کے ساتھ یہ ہمارا رتی نوٹ بھی نکل جائے. ہوتا ہے اگر ہزاروں ہمارے پاس نوٹ ہو اور اس میں ایک رتی نوٹ چلا جائے تو آج بہت سارے طریقے سے نکالتے ہیں تو رتی نوٹ میں نکل جاتے ہیں، نکلتے بھی نکل جاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بینک میں آج کل کی جو مشین آ گئی ہے، کیا بتائیں مشین کے یہاں تک کہ آج ATM بن جاتے ہیں تو ATM کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ نوٹ نکل جاتے ہیں، رتی نوٹ نکل جاتے ہیں. کسی کو ایک کار ہے جو ATM سے زیادہ نوٹ نکالنے والے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کبھی کبھی تو ATM سے بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے رتی نوٹ. بتانا یہ ہے کہ اگر ایک رتی نوٹ ہو تو اگر کل ملا کر کے رتی نوٹوں میں رتی نوٹ کو اگر اچھے نوٹوں کے ساتھ رکھ کر کے چلا دیا جائے تو چل جاتا ہے اور سب اس کو لے لیتے ہیں بلا تفصیل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اگر رتی نمازیں اگر ہوں، ہماری نمازیں اگر اس مقام پر فائز نہیں ہو رہی ہے تو پروردگار عالم ان جماعت کے ذریعے سے پروردگار ہماری ایک رتی نماز کو بھی ہمیں نہیں دیکھے گا کہ ایک رتی نماز ہے، ان لوگوں کے دعوے سے ہماری رتی نماز کو بھی اللہ قبولیت کے درجے پر فائز کر دے گا. اب وہ نوٹ 1 روپے کا بھی مقام نہیں رکھتا تھا اور وہ بھیجنے کے لائق تھا، لیکن وہ ہزاروں نوٹ کے درمیان جب آ گیا ہے تو اب ان کے ساتھ میں اب وہی مقام ہے جو 500 کا مقام ہے، اور اس بیکار نوٹ کا مقام بھی 500 کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تنہا نہ کرو. وہ نوافل ہے، اگر تم کو تنہا پڑھنا ہے تو رات کی نمازیں ہیں. انفرادی نماز اگر تمہیں پڑھنی ہے، پسند ہے، تو رات میں تنہا نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حضور اپنے نیاز پیش کرو. وہ نوافل کے لیے تنہا نماز پڑھنا، جماعت کے لیے نہیں ہے. خیر، ایک آیت کریمہ میں نے جو اپنا موضوع بنایا وَآتِيُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے. اس پر تو ہمیں غور کرنا ہی ہے. گزشتہ مرتبہ بھی کافی باتیں میں نے اس پر کہی ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو نماز پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں بچا رہی. تو پتہ یہ چلا نبی اور قرآن کے فرمان کے مطابق نماز بے حیائی سے بچائے گی. نماز جب تمہاری قبولیت کے درجے پر فائز ہوگی تو تمہیں تنہائی برائی سے بچائے گی. اور جب تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو بچائے گی کیسے نماز؟ برائی سے بچائے گی کیسے نماز؟ فحش سے بچائے گی کیسے؟ نمازی بھی ہے، فحش گوئی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اوریانیت ہے، نماز بھی ہے، بے حیائی بھی ہے. تو کل ملا کر کے یہ پتا چلا کہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا جو وعدہ وہ حق ہے، سچا ہے. نماز جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے.
کتنے ہو گئی؟ مہینے میں کتنی؟ 150 150 نمازیں. سال میں کتنی ہوئی؟ 10 مہینے کی کتنی ہوئی؟ 150 کو 1000. 60 سال کی عبادت میں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ میں نے 60 سال کی عبادت کی، میری نماز رد کر دی گئی، میرے منہ میں بات کی، کیا ہوا میری نمازوں کا؟ اللہ فرمائے گا تیری نمازیں نہ تو آداب سے نماز پڑھا، نہ تیری قرات صحیح تھی، نہ تیرے رکوع صحیح تھے، نہ تیرے سجود صحیح تھے، نہ آداب نماز تھی، نہ شرائط نماز تھی، نہ فرائض نماز تھی. ان تمام نمازوں کو کیا کیا جائے گا؟ نہ قرات صحیح ہے ہماری، نہ ہماری تکبیر تحریم و تحریمہ صحیح ہے، نہ ہمارا رکوع صحیح ہے. ہمیں ثنا نہیں پڑھنا آتا، نماز زمانے سے پڑھ رہے ہیں. 40 سال کے نمازی ہے، ثنا صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. ثنا ہے کہ ثنا ہے نہیں معلوم ہے. سبحان اللہ ہے، سین سے ہے، سواد سے ہے نہیں معلوم ہے، ثنا کیسے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم، یہ ہا کا ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ بھی نہیں معلوم ہے. قرات کیسے پڑھیں گے؟ قرات کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. کافی سال پہلے میں نے اس پر بھی آپ کی توجہ دلائی تھی، شاید یاد ہوا. ہماری قرات اگر آپ کے اندر احساس ہے، خدا کا خوف ہے، اور آپ کی نمازوں کا اگر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں قیامت کے دن ہماری منہ پہ ماندی نہ جائیں، اگر یہ خوف ہو کہ ماندی جائیں گی تو آپ قرات قرآن کھول کے رکھیں. آپ کسی قاری کی قرات کو سورہ فاتحہ کو ڈال کے سنیں اور اپنی قرات پڑھ کے سنیں. دونوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ 99% آپ کی پوری سورہ فاتحہ غلط ہے. الحمدللہ ہا اور ہا میں فرق نہیں معلوم ہے، کہاں پر ہا ادا کرنا ہے نہیں معلوم ہے، سین ہے کہ شین ہے. قد بہت سارے اقامت کے لوگ جو اقامت دیتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، غلط. اس کی وہ جو اقامت غلط ہے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد بول دیا تو کاف آ گیا. کاف اور قاف میں بڑا فرق ہے. قلب کو کہتے ہیں دل کو، قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کہتے ہیں کتے کو. قلب کہتے ہیں کتے کو، قلب کہتے ہیں دل کو. قاف لام با، قلب اس کے معنی ہے دل. کاف لام با، قلب کہتے ہیں کتے کو. اب آپ سوچو کہ ہماری ادائیگی قاف کے ساتھ ہوگی کہ کاف کے ساتھ ہوگی. ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ قلب ہے کہ قلب ہے. بہت ساری جگہ میں نے سنی، اچھے جو تو سنیے میرے، قلب پر وارد ہوتا ہے، قلب پر، قلب میں وارد کی جگہ قلب میں وارد ہوتا ہے. اور وہ کہنا مطلب یہ ہوگا کہ قلب میں وارد ہوتا ہے، قلب میں نہیں. قلب میں وارد
اس لیے کہ اس نے اس کی فرضیت کو علم جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اس گناہ سے تو بچ گیا۔ جاہل اس علم سے بھی ناواقف رہا اور اس پر عمل بھی نہ کیا، اسے ڈبل گناہ، اسے ڈبل گناہ۔ یہ خام خیال ہے کہ یہ کر رہا ہے اس کو ڈبل گناہ ہوگا، نہیں 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 نہیں، یہ آپ کے سامنے علماء ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، سفید کاغذ ہوتے ہیں، اس پر ایک نوکا بھی رکھا کر دکھتا جلدی ہے، اس لیے کہ وہ سفید پیپر نیوز پیپر پر ہزار لکیر ڈال دو نظر نہیں آئے گا، اور ایک سفید کاغذ پر ایک لکیر ڈال دو نظر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی علماء کا حال ہوتا ہے۔ خیر میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے یہ بتانا ہے کہ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے۔ تنہا بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو سوچئے ذرا نیتیں ہماری کیا ہوتی ہیں۔ مجھے آج بتانا ہے، آپ کو احساس دلانا، میں کیا سوچ کے آ رہا ہوں کہ آج میں احکام بتاؤں، نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت، نماز سے جو غافل ہے ان کی وعیدیں، وہ تمام باتیں ایک جمعہ میں جمع کرو تو جمع ہو نہیں پاتی۔ قلت اگر سوال کر لو اس میں سے کہ شرائط نماز کتنی ہے، نماز کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے، اگر سوال کر لو تو الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اس میں سے کوئی اکا دکا شخص جو ہے وہ بتائے گا۔ یقین کے ساتھ پورے کہہ رہا ہوں، پورے اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شرائط نماز سب کو یاد ہو۔ شرائط نماز کتنی ہے نہیں معلوم ہے، نماز میں فرائض کتنے ہیں نہیں معلوم، الا ماشاء اللہ، ہاں کچھ ہوگے، اس میں ٹوٹل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شرائط نماز معلوم ہے، ہمیں فرائض نماز بھی معلوم ہے، شرائط نماز بھی معلوم ہے، واجبات نماز بھی معلوم ہے۔ اب یہ کیا کرے کہ نماز کون سی نماز ہوگی؟ قیامت میں پوچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ کل ایک صاحب نے ایک میسج فارورڈ کیا تھا، تو واٹس ایپ میں بہت اچھا میسج تھا کہ انسان مر جانے کے بعد کتنی چیزیں ساتھ کتنے گھنٹے رہتی ہیں۔ بڑی اچھی جو ہے وہ ان کی بات رہی کہ آنکھ کتنے گھنٹے تک جو ہے وہ زندہ رہتی ہے انسان کے مر جانے کے بعد، دل کتنے گھنٹے تک اس کے ساتھ میں زندہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد دل کتنے گھنٹے تک جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے، مطلب وہ خراب نہیں ہوتی، ساتھ رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، ہڈیاں کتنے گھنٹے رہتے ہیں، آنکھ کتنے گھنٹے، ہماری سماعت کتنے گھنٹے، ہماری قلب کی جو پوزیشن ہے وہ کتنے گھنٹے تک درست رہتی ہے مر جانے کے بعد انسان کے۔ وہ کہنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب تو اتنے گھنٹوں کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن اعمال صالحہ وہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، یہ تمام چیزیں چھوڑ دے گی، قلب چھوڑ دے گی، جسم چھوڑ دے گا، آپ کا دل چھوڑ دے گا، آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اعمال نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ 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 رہیں گے۔ اس لیے اب زندگی بہت مختصر ہے، جتنا کمانا جتنا کرنا اس میں کرو، لوٹو، یہ لوٹنے کا وقت ہے۔ یہ عالم شہادت امتحان کا ہے، اس میں جو کرو گے، کھیتی بونے کے لیے یہ وقت میں دیا گیا ہے، اب جو بوگے وہی ہوگے گا قبر میں، اب نہیں بوگے، خبر میں اگر امید رکھو گے ایسیاں لگا دی جائیں گی، خبر میں فرشتے آ کر کے جنت کی بچھونا بچھا دیا جائے، نہیں ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے اپنے اندر استحکام پیدا کریں، اپنے اندر اپنے اوپر جو ہے ایک الزام کر لیں، لازم کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے بعد سے اپنے زندگی میں انقلاب لائیں گے انشاءاللہ۔ کہنے کے بعد یاد رکھیے عمل کرنا ہے، پہلے نماز کی درست کی، دل پہلے درست کرو، شرائط نماز معلوم کرو، فرائض نماز معلوم کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، اگر لام میں لام علی کی جگہ اگر لام لگا کے اگر پڑھ دو گے تو واجب ہو جاتا ہے، جیسے دعائے قنوت میں پڑھتے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک
تاکید لانا ہے. آپ نے کہا وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تیرا انکار نہیں کرتے. اب سوچئے انہی لفظوں میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر ہمارے یہ پڑھنے کا طرز رہا تو کیا بنے گی ہماری نمازوں کی؟ جزا کیا ملے گی ہماری نمازوں کی؟ منہ پہ نہیں مان دیا جائے گا. 60 سال کی گھڑی آپ لے گئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس لوٹے. ہم نے نمازیں پڑھی، 60 سال پڑھی، 70 سال پڑھی، 5 سفید ہو گئے، گھڑے میں بیٹھ چلے گئے، ابھی وہی نمازیں ویسی ہی بدعتیں. بات نہ سمجھا رہا ہوں کہ ورشہدو کا جو بولتے ہیں شین کی جگہ سین بھی ادا کر دیتے ہیں. بہت ساری جگہ جیم کی جگہ زیادہ ہوتی ہے، زا کی جگہ جیم ادا ہو جاتی ہے. معنی بالکل الٹ پیر ہو جاتے ہیں، معنی کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے. لہذا ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ گزارش ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ شرم نہیں ہے اس میں، کہا اتنی عمر کے بعد میں جا کے سیکھوں گا کیا؟ قرآن کی عمر میں سیکھنا کیا؟ کیا بولیں گے لوگ؟ کیا بولیں گے؟ خبر میں آ کے تمہاری خبر کی جھڑتی وہ دے گے کیا؟ انہیں کون کی بولا بول کے اس کے لیے ہم چھوڑ دیں گے دین سیکھنا، قرآن سیکھنا اس کے لیے چھوڑ دیں گے. بڑھاپے ہو جائے چاہے 80 سال کا بڑھائی کیوں نہ ہو، علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اسے ہر ہمیشہ کسی بھی وقت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم من المهد الى اللحد، علم ماں کی گود سے خبر کے گڑھے تک ہے. ماں کی گود سے خبر کے گڑھے میں جانے تک طالب علم، اسٹوڈنٹ. بڈھے ہو گئے نا، شادی ہو گئے، 4 بچے، کیا ہوگا؟ 4 بچے ہو گئے، 4 بچے تو پیدا کر دیے، حصول ہی نہیں معلوم ہے 4 بچے پیدا ہو گئے ہیں. حصول ہی نہیں معلوم ہے کہ پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے، حصول کے فرائض نہیں معلوم ہے، 4 بچے ہو گئے معلوم. ویسے ہی چل رہا ہے مسئلہ، زندگی ایسے گزر رہی ہے. حیض و نفاس کی احکام نہیں معلوم ہے، چل رہے ہیں ایسے ہی. یہ سب ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہمیں معلوم کرنا، اسے فرض ہے طلب العلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا طلب العلم علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کتنے بڑے ترے خواہ ہو گئے تو بھی علم دین حاصل کرنا ضروری. آپ منسٹر کی اولاد جو ہے تو کہ خبر کے فرشتے آ کر چھوڑیں گے نہیں. تمہاری کوئی منسٹر کا باپ رہا تو بھی خبر میں اس کی وہی پوزیشن ہے جو عام میت کی ہے، سے کوئی بڑا مقام نہیں ہے. سب کو حاصل کرنا ہے علم دین، قرآن سیکھنا ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. میرا موضوع بالکل الگ ہو رہا ہے. میں نماز کے لیے، نماز سنانے کے لیے، نماز کی وعیدیں بتانے کے لیے آیا تھا، نماز کی فرضیت بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن میرا موضوع بدل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف جانا مجھے بہت ہی ہے، میں اس طرف آ گیا. کیا کروں؟ زمانہ آج جو ہے وہ علم دین سے کونا ہو چکا. اردو پیپر کتنے لوگ پڑھتے ہیں، انگلش پیپر کتنے لوگ پڑھتے بتائیے. کنڑ پیپر کتنے چھپتے ہیں، انگریزی پیپر کتنے چھپتے ہیں، اردو پیپر کتنے چھپتے ہیں، بتائیں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. پروردگار ہندو پیپر جو ہے 1 گھنٹے میں 70,000 پرنٹ ہوتے ہیں. 1 گھنٹے برابر ہندو پیپر 70,000 کی کوانٹٹی کے ساتھ پرنٹ ہوتا ہے، اور کئی گھنٹے پوری رات پرنٹ ہوتا ہے. اتنے چھپتے ہیں اس کے. اور ہمارے آپ دیکھ لیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اردو سے ہم بالکل نابلد ہیں. کتابیں کہاں جائیں گے؟ انگریزی میں ہر کتاب کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. کتنا کریں گے بتائیے؟ پورا علم کا ذخیرہ تو یا تو عربی میں ہے یا پھر فارسی میں، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ اردو میں ہے. اس کے بعد کسی لینگویج میں اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے. ہر چیز کو بولتے ہیں کہ عربی نہیں ملے گی کتاب، یہ غزلیں کو بھی نہیں ملتی، یہ کڑا کو ملی تو اچھا نہیں لگا، یہ انگلش رومن میں لا مجھے تو اچھا نہیں لگا. کہ ہاں جی دین حاصل کرو، یہ سب کب تک رہے گا؟ انگریز کی اولاد ہم ہوئے تمہیں، انگریز کی اولاد، وہ کرنا میں لا جو کرنا کی اولاد ہے ہم لوگ. آپ کا مادر علمی کیا ہے؟ آپ کا مادر صاحب اپنی مدر
کڑا پڑھ کے سنا. انگلش میں لمبا لکھنا اس میں لمبا لکھنا پڑتا ہے. پورے یہ کیا پڑھے تیرا نہیں ہو سکتی ہے. خدا کے بندو خدا کے کلام سے بھی محبت نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, نبی کی زبان ہے. ہمارے اپنے نبی کی مادر اور ان کا اپنا مادر بدل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی زبان ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم قرآن کو کسی اور لینگویج میں نہیں آپ کی زبان پر نازل کریں. ہمیں پسند ہے یہ زبان, جو زبان آپ نے پسند کر لی. محبوب سب زبانوں میں سب سے پسندیدہ زبان مجھے آپ کی ہے. اللہ کو پسند ہے اور یہ ہمارے بندے اللہ کے بندے انہیں پسند نہیں. قرآن میں اپنی پسند ہی نہیں. خدا کے لیے نماز صحیح کر لو, سورہ فاتحہ صحیح پڑھو. جاؤ سیکھو, آج سے کوشش کرو سورہ فاتحہ پڑھنا. آج سے سیکھو, جاؤ سناؤ, تمہیں یاد ہوگا. میں مانتا ہوں کہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے. 100% لوگوں کو یاد ہے سورہ فاتحہ. جا کے سناؤ تو صحیح. شرم نہ کرو, خوف خدا, شرم نبی یہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں. یہاں شرم مت کرو, قیامت کے شرم سے ڈرو. پروردگار عالم کل قیامت میں فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ میرے بندے تیری کتاب پڑھ. آج میرے سامنے تیری کتاب پڑھ کے سنا. اور جب کتاب ہماری کھولی جائے گی وہ ہم کیا پڑھ کے سنائیں گے قیامت کے روز؟ آپ بتاؤ ہمارے پاس رکھا کیا گیا ہے؟ ہم تو کوئی کوڑے کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں. ہم خدا کے سامنے کلام پڑھ کے سنائیں گے تو کون سا کلام پڑھ کے سنائیں گے؟ نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ ہمیں دوسری زبان اچھی آتی ہے. ہم کیا پڑھ کے خدا کے سامنے سنائیں گے؟ قیامت سے ڈرو, قیامت کی بے عزتی سے ڈرو. قیامت میں پورے لوگوں کے سامنے ہماری انسلٹ ہوگی, بے عزتی ہوگی وہاں پر. اسی لیے اللہ سے بار بار قیامت کی بے عزتی کی دعا کرو کہ پروردگار ہمیں قیامت کی بے عزتی سے بچا لے, قیامت کی تذلیل سے بچا لے, قیامت کی ذلت سے بچا لے. اس لیے کہ وہاں پر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد ہی نہیں ہوگی. وہاں تو اس وقت امام الانبیاء بھی ہوں گے, وہاں تو علی المرتضیٰ بھی ہوں گے, وہاں تو ابوبکر صدیق بھی ہوں گے, وہاں علی المرتضیٰ بھی ہوں گے, وہاں تو غوث اعظم بھی ہوں گے, وہاں تو خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے, وہاں تو اپنے مشائخین بھی ہوں گے. وہاں ان کے سامنے ہماری بے عزتی ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ بیٹے کی بے عزتی باپ برداشت نہیں کرتا ہے. جب بیٹا ذلیل ہوتا ہے باپ کی نگاہیں جھک جاتی ہے. سوال یہ ہے ایک امتی جب ذلیل ہوگا بتاؤ میرے نبی کی آنکھیں اٹھی رہیں گی یا جھک جائیں گی؟ محبت کا دعویٰ کرنے والے, محبت کا دم بھرنے والے, سوچو قیامت کے دن اگر ہمیں ذلیل کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کو ہمیں بتایا جائے گا تو میرے آقا کو کیسا لگے گا, ہمارے نبی کو کیسا لگے گا؟ باپ بیٹے کی ذلت کو برداشت نہیں کرتا تو امتی کی بے عزتی کو رسول پاک کیسے برداشت کریں گے؟ ہماری نماز یہ ہے. آپ آگے بڑھیے کہ انشاءاللہ قرأت پڑھیں گے. انشاءاللہ سورہ فاتحہ کم سے کم فرض اتنا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کم سے کم بیک وقت 4 جو سنت ہوتی ہے اس میں الگ 4 سورتیں پڑھنے کے حامل آپ ہوں. صحیح قرآن سے بڑے ہوئے سورتیں پڑھنے کے, چھوٹی سورتیں پڑھنے, کم سے کم آپ 10 سورتیں کم سے کم یاد کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھتے ہیں, حالانکہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو مانا غلط. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو مانا نہیں ہے اعلیٰ. بلند کا مانا اعلیٰ میں نہیں آتا, اعلیٰ میں آتا ہے. اردو میں اعلیٰ بولیں گے چل جائے گا, لیکن عربی میں اعلیٰ بولنا پڑے. سبحان ربی الاعلیٰ, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ بولنا پڑے. حمیدہ بولیں گے تو ہاتھ چھوڑیے آ جائے, مانا غلط ہو جائے. نماز پورے لپٹ کو باہر ڈال ایسے سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, رکوع میں سبحان ربی العظیم. عظیم نہیں ہے, عظیم عین سے عظیم ہے. بلند و مرتبہ کو کہتے ہیں. عظیم ذات ہے, اس کی عظیم ذات ہے. عظیم بولے گا الف کے ساتھ
مزاج ایسا ہے آج کل، سب کام کے واسطے ہے، سب کام کے واسطے ہمارا ایک نیوز دیکھنا 15 منٹ نیوز دیکھنے کا ٹائم بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے۔ اور ایک اور بھی مسئلہ آتا، بہت اچھا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم 24 گھنٹے تھے، 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر کے بتا کہ کتنے منٹ ہمارے پاس ہیں، اب صرف 10 منٹ 15 منٹ نمازوں کا جو ڈیوائڈ کر کے بتا 170 پر 3 منٹ جو ہے 173 منٹ جو ہے 170 پر 3 منٹ ہمارے لیے پوری نمازوں کے لیے ٹوٹل 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہے 173 170 پر 3 منٹ ہمیں ضروری ہے، صرف اور صرف 173 منٹ 170 پر 3 منٹ فرض نمازوں کے لیے ہمیں چاہیے، اور ہمارے پاس وقت کتنا ہے 1433 منٹ ہمارے پاس ہے۔ یہ میں جو لگا رہا ہوں آپ لگا لیں بعد میں اتنا تو جو میرا مجھے یاد ہے اتنا بتا رہا ہوں میں آپ کو، 1400 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس ہے دن میں، 1400 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے، انویسٹ کتنا کرنا ہے ہمارے پاس میں 1400 کے اور جتنا پیسہ اس نے منٹ ہمارے پاس خرچہ کرنا ہے 170 پر 3 منٹ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سرگیاں جھکانے کے لیے، اس سے بھیک مانگنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے صرف ہمیں 170 پر 3 منٹ چاہیے۔ بندہ دینے تیار نہیں ہے، وہ خدا کو غصہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ رحمان نے چھوڑ دے رہا پروردگار عالم، وہ رحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، چھوڑ دے رہا ہے 1400 منٹ دے کر کے بھی تو میرے لیے 170 پر 3 منٹ نہیں دیتا۔ خدا چاہے تو سکل میں تہس نہس کر سکتا ہے، اس کی رحمانیت ہے پروردگار کی، اس کی کبریائی ہے پروردگار کی، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا، چھوٹ دے دیا پروردگار عالم، ورنہ دیکھا جائے 1400 منٹ میں ہم 130 70 پر 3 منٹ نہیں دیتے پروردگار کے لیے، کتنا غصہ ہمیں آئے گا بتاؤ، کتنا غصہ نہیں آئے گا ہمیں، ہم تو تہس نہس مان کے ملامت کر دیں گے اگر ہمارا چلے بس تو، ہے نا، نہیں ہوگا، نہیں چلتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار میں نے جو کہا مجھے بھی آپ نے جو سنا اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اہمیت سواری ہے، پہلے پریکٹس کیجئے نماز کی پریکٹس کیجئے، آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کی نمازیں کہاں پر نقص نمازوں میں نقص ہے، آپ کے سجدے ہوتے ہمیں کئی مرتبہ بتایا لوگوں کو، دیکھیے آپ کی نماز بیکار ہو رہی ہے، واجبات نماز میں سے واجب ہے سجدے میں، خاص کر نماز کی حالت میں سجدے میں جو دونوں پیر رکھے جاتے ہیں، دونوں پیر زمین پر رکھنا واجب ہے، ناک کا، پیشانی کا، ہاتھ کا، گھٹنوں کا، تینوں انگلیوں کا زمین پر دبنا واجب ہے، پیر اوپر رہتے واجب ترک واجب سے کیا کرنا، سجدے سو کرنا، ترک واجب پر سجدے سو نہیں کریں گے، واجب الاعادہ، نماز کا واجب ہے لوٹانا، کون پڑھنا، سب کے پیر اوپر رہتے نماز کے حالت سجدے میں پیر اوپر رہتے، اور اللہ کی منع خاص کر آپ کے ان لباس پہننے والے نوجوانوں سے خدا کا قہر نازل ہو جائے گا، تمہاری پینٹ پر، تمہارے وہ قمیصوں پر اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ لوگ آگے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے ان پینٹوں سے آپ کی جو شرم کا وہ کھل کر کے ظاہر ہوتی ہے، وہ شرم کے مارے ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ تمہاری اتنی گندی پینٹ پہن کر کے تم لوگ آتے ہو نماز میں، تمہیں خدا کا خوف بھی نہیں ہے، تمہاری پینٹ نیچے اتر جاتی ہے، تمہاری شرم کا دوسرے دن نماز کی حالت میں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری شرم اتنی ہوتی ہے اور تمہاری پینٹ اتنی ہوتی ہے، تم سجدے میں جاتے ہو، تمہارا پچھلا حصہ دوسرے کو دکھتا ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہ کوئی کلب نہیں ہے، یہ کوئی کالج نہیں ہے، خدا کا گھر، خدا کا گھر۔ خدا سے خوف کرو، تمہارے لباس غارت ہو جائیں گے، وہ لباس جو خدا کی بارگاہ میں بھی صحیح سے درست پہن کر کے نہیں آتے۔ آخر ہے لباس کس کے لیے بتاؤ؟ نماز پڑھنے کے لیے تو تمہاری پینٹ اتنی ہوتی ہے، نیچے کو چلی جاتی ہے پینٹ، اور تمہارا شرٹ اوپر کو چلا جاتا ہے۔ کیا قہر ہو گیا ہے؟ اس زمانے میں کپڑوں کا خیال ہے، کپڑے تو وہاں پر
اور تمہاری پین کمر کے نیچے چلی جاتی ہے، اوپر سے نیچے پاتی ہے اور نیچے تو زمین کو گھستی چلی جاتی ہے۔ یہ فیشن چھوڑو، زمانے کے ساتھ نہ چلو، اس لیے کہ یاد رکھو حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا اسی قوم کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ پہننا کس نے سکھایا؟ رسول عربی نے 100 بار نعوذ باللہ، کسی صحابی نے 100 بار نعوذ باللہ، کسی ولی نے 100 بار نعوذ باللہ، یہودیوں نے بتایا۔ یاد رکھ لو، آج میری بات کو لکھ کے رکھ لو، اگر تم نے یہودیوں کی ہی اتباع کی، خدا کی قسم نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا حشر بھی یہودی نصرانیوں کے ساتھ ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اتباع نہیں چھوڑو گے، نہیں بعد میں کریں گے، بعد ہمارے گھر تو کھا جاؤ گے۔ اس کو بتانا کہ کب مر جاؤ گے، ہم بعد میں کر لیں گے، شادیاں کرنے کے بعد مریں گے۔ گارنٹی ہے شادی کی رات مر جاتا ہو شو، شادی کی رات دلہن مر جاتی، گارنٹی ہے نہیں۔ توبہ کرو، ہمارے زندگی بھر کے جتنے بھی ہم نے ایسے کپڑے پہنے، توبہ کرو، یا اللہ میں نے پچھلی زندگی میں جتنے ایسے کپڑے پہنے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے۔ خدا کے لیے یہ کپڑے بھی درست پہنو، یہ دامن جبے کا جو دامن دیا گیا کیوں دیا گیا ہے؟ ایک نظام ہے، نظام مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم پوری کائنات کے جتنے بھی انگریزوں نے ریسرچ کیا ہے، نبی کی زندگی پر ریسرچ کیا، سب نے یہی کہا کہ محمد عربی کا، محمد کا قول جو ہے کائنات میں کسی شخص نے آدم سے لے کر آج تک محمد عربی جیسا کسی قول کسی کا نہیں ہو سکا۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے، لباس بتایا، لباس ایسے پہنو، امامہ ایسے پہنو، کپڑے ایسے پہنو، ایسے چلو، ایسے نماز پڑھو۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اپنے طریقے پر نماز نہ پڑھو، تمہیں نماز کا طریقہ ہی کیا ہے؟ تم کہاں رب کو دیکھے ہو؟ ارے میں تو رب کو دیکھا ہوں، میں رب کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہوں، تم بھی مجھے دیکھ کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ میں رب کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے دیکھ کر کے نماز پڑھو، میں رب کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ صحابہ کیا کرتے؟ نماز کی حالت میں گھٹنے نہیں دیکھتے تھے، نماز کی حالت میں ناک نہیں دیکھتے تھے، صحابہ نماز کی حالت میں زمین پہ نہیں دیکھتے تھے، نماز کی حالت میں شطرنجی کو نہیں دیکھتے تھے، صحابہ نماز کی حالت میں صحابہ اپنے دوست کو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے، کسی اور طرف نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب بھی صحابی نماز پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت کو تکتے رہتے تھے۔ ان کی نماز ہوتی ہے اور ہماری نماز یہ ہے، لہذا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کبھی ہے مجھے آپ کے ساتھ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر خاص توجہ کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جماعت کرنا معافی پڑھنا گھر میں جا کے پڑھو، کوئی بات نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جا کے معافی ادا کرو، گھر میں ادا کرو انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، گھر میں منور ہوگا، پروردگار یا ہمارے بچے سیکھیں گے، نماز پڑھنا سیکھیں گے، ہماری عورتیں نماز پڑھیں گی، ہمارے بچے نماز پڑھنا سیکھیں گے، پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نماز باجماعت ادا کریں گے۔ ایک حدیث میں آج کوٹ کر کے آ رہا تھا، بڑی زبردست حدیث تھی، گھر میں رہ کر کے سونے والوں کے لیے بڑی دردناک حدیث تھی وہ، اگر سنا تھا وقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ صرف تاریخ السلام پر، نماز کے تحقیق پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بار آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج اتنی بات یاد رکھیں کہ نماز کو درست کریں گے انشاءاللہ، قرأت صحیح کریں گے، قیام، قرأت، رکوع، سجود، قائد عاقلہ، خروج بسرعہ، یہ ہے داخل نماز، اسے آپ کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قرأت کسے کہتے ہیں؟ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کیسے کرنا ہے؟ جھک کے اٹھتے ایکسرسائز ہے نہیں ہے، رکوع صحیح سے کرنا ہے، سجود صحیح سے کرنا ہے، صحیح سے ناک رکھنا، ناک کو اتنا دباؤ، یہ سب کلاس میں سمجھانے کی چیزیں ہیں، یا جمعے میں سمجھانا پڑا۔ آج بھی تو کیا کریں گے، جمعے کو بنا لیا کلاس، کیا کریں گے؟ معاشرے کو سدھارنا پڑے تو یہی موقع ملتا ہے، اس کے لیے ناک کو دبا کے پریس کریں گے،
آرام سے سجدہ کریں، پاؤں اٹھا کے سجدہ کریں، پیچھے پورا دیکھنے کے لیے، پوری دنیا پیچھے کیا کر رہی ہے، اس لیے نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے دعا ہے